خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں، ہاتھ نہ پھیلائے کبھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا حضور۔ میرے رسول کریم علیہ السلام اس چیز سے صحابہ کی توجہ ہٹاتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اس قدر زیادہ ٹیمیں ہیں چندہ جمع کرنے والی کہ چندہ دینے والے پریشان ہیں کہ دینا کہاں پہ، اس قدر زیادہ۔ اور آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اپنے پیسوں پہ نہیں جینا، دوسروں کے پیسوں پہ گزارا کرنا ہے، لوگوں کے پیسوں سے کاروبار کرنا ہے۔ ہمارا ذہن بنتا جا رہا ہے، اور ڈھیروں نوجوان ہیں جو سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سہارے خوابیں دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میری آنکھ امریکہ میں کھلے اور میری لندن والی پھپھی اگر مہربان ہو گئی تو پھر تو کام بن گیا۔ یہ بزدل قومیں ہیں جو اس طرح سوچتی ہیں کہ پکڑ دکڑ کے دائیں بائیں جا کے میں گزارا کر لوں گا۔ ترمذی شریف کے لفظ، صحابی وہ والے کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی ہوگا، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالی، جو رویا کرتے تھے کہ حضور یہاں دل نہیں لگتا تو وہاں آپ کے بغیر دل کیسے لگے۔ تو ان کی اس چاہت پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت میں بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ حضرت ثوبان بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثوبان ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر تو ایک۔ حضرت ثوبان بن مالک عرض کرنے لگے حضور مجھ سے وعدہ لے لیں، آپ بے شک نہ کریں، میں تو غلام ہوں نا، غلام برابری تھوڑی کرتے، آپ مجھ سے لے لیں، آپ بے شک نہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایک تو کر میرے ساتھ، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ حکم کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو وعدہ کر، وعدہ کر، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا، وہ تو عین اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ایک ہے سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا اور پلاننگ کرنا لوگوں کو کھانے کی، لوٹنے کی۔ یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں ہے۔ خودداری، عزت نفس، وقار، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا اور کہنا یہی میرے حق میں بہتر تھا جو رب کریم نے مجھے دیا ہے۔ یہ آپ کو مطمئن کرے گا، یہ آپ کو سکون دے گا، یہ چیز آپ کو طاقتور کر دے گی، یہ آپ کے مزاج میں پختگی لائے گی، یہ آپ کو کھڑا ہونا سکھائے گی کہ جو اللہ نے میرے لیے بہتر سمجھا مجھے رب کریم نے عطا فرمایا۔ نہ کبھی کسی کے مال پر توجہ کرے، نہ پیسے پر توجہ کرے، نہ کسی اور جانب کبھی خیال کرے، جو اللہ نے دیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، رب تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ خودداری سے جیے، عزت نفس سے۔ حضرت حکیم بن حزام بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے نا ایک دن وعدہ لیا، فرمایا حکیم میرا دل کرتا ہے تجھ سے وعدہ لوں۔ حضور حکم کرے، فرمایا وعدہ کر، زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ عرض کی حضور ہو گیا وعدہ، میں کبھی کسی سے سوال، بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، ایک دن بیٹھے تھے گھوڑے پہ، ہاتھ میں درہ تھا، درہ نیچے گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام بڑی مشکل سے نیچے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو بیٹھا نہیں جا رہا، تکلیف ہو رہی، بمشکل بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور کو کام تو نہیں تھا نا کہ مجھے بتا دیتے، میں درہ پکڑا دیتا۔ تو آپ فرمانے لگے تکلیف ہوئی تو کیا ہوا، دل تو میرا ٹھنڈا ہوا ہے نا، میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، تو نہیں کروں گا تو لہذا نہیں۔ ہم تو بلا وجہ کے محتاج بن گئے، بلا وجہ، بلا وجہ کی محتاجیاں، بلا وجہ کے معاملات۔ تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑا معیار بنائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اب نہ لوگ مولوی صاحب، پیر صاحب میری طرح کے اچھے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، وہ کسی دکان پہ چلے جائیں تو سمجھتے ہیں انہوں نے پیسے دینے ہی نہیں، تو حضرت صاحب ہیں۔ اعلیٰ حضرت چلے گئے تیل لینے دکان پہ، سرسوں کا، دکاندار کو بوتل دی، فرمایا یہ تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی۔ تو اعلیٰ حضرت پہلے یہ بھی دیکھو اتنے بڑے امام ہیں اور تیل لینے خود چلے گئے، اب تو اپنے گھر کے سبزی کا تھیلا اٹھاتے بھی شرم آتی ہے نا لوگوں کو۔
تو کہا یہ بھر دو، اس نے بھر دی تیل کی بوتل. فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے، پر آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں. ویسے 5 آنے کی ہے. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دی اور جملہ بڑا تاریخی بولا. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. یہ ریٹ لگایا تو نے، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے. مجھے نہ لودھرا سے ایک صاحب نے فون کیا، ٹائم چاہیے. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. کہنے لگے اکاؤنٹ نمبر بھی دے دیں. میں نے کہا بھائی کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، باقی تو انسان اللہ کے حوالے ہی ہے نا، اللہ اسباب بناتا ہے تو بندہ پہنچتا ہے. نہیں آپ اکاؤنٹ نمبر دیں. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، نہ میرا کوئی ایسا مزاج ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا ضروری کام ہے. کہنے لگے جو تسی اکاؤنٹ نمبر نہیں دیں دے پھر تسی آؤندے بھی نہیں. اتنا برا حال ہو گیا، اتنا برا حال. ابھی شاید آج کی بات ہے، دوپہر میں ایک صاحب میرے اوپر پیسے پھینکنے کے لیے اٹھے تو میں نے انہیں منع کہنا میرا شوق ہے 10-10 دن نوٹ. میں کہ شوق ہے پھر 5-5 ہزار دے لیا، شوق دا پتہ لگے. عجیب فلسفہ ہے ہمارا، یعنی صرف دکھلاوا ہی کرنا ہے. اور یہ کوئی نعت خواں آپ سے کبھی ڈیمانڈ نہ کرے، کوئی مولوی کوئی قاری کبھی ڈیمانڈ نہ کرے اگر آپ مارکیٹ نہ بنائیں تو. نے مارکیٹیں بنائی ہیں تو دکاندار آئے ہیں میدان. آپ مارکیٹیں نہ بناتے تو دکاندار کبھی دکانداریاں، جو چیز خریدی نہ جائے وہ پھر بیچتا بھی کوئی نہیں. آپ نے خریدنا شروع کیا ہے تو لوگوں نے بیچنا شروع کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب بہت بڑے عالم تھے ہمارے، علامہ ارشد القادری رئیس القلم. وہ کہتے ہیں میں نے حضور مفتی اعظم کو نہ بلایا جلسے پہ جمشید پور، تو آپ تشریف لائے. نذرانہ قبول کرنا یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. بلکہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کو حضور نے کچھ دیا تو کہا حضور نہیں ضرورت نہیں. تو فرمایا عمر رکھ لو، جو خود بخود ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ رکھ لو. تو حضور مفتی اعظم ہند جب واپس جانے لگے تو علامہ ارشد القادری کہتے میں نے لفافے میں ڈال کے نا تھوڑے پیسے دیے. تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو مجھے کہنا چاہیے تھا تحفہ ہے، نذرانہ ہے. میرے منہ سے نکل گیا کہ کرایہ ہے آنے جانے کا، میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا حضور کرایہ ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے لپیٹ کے نا لفافہ دوبارہ میری جیب میں ڈالا اور جلال کے ساتھ فرمانے لگے رکھ پیسے اپنے پاس، میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں جو کرایہ دے اور بلا لے. میں کرائے کا مولوی نہیں، میں وہاں جاتا ہوں جہاں محمد عربی کی محبت کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کرائے کا نہیں کہ جس نے کرایہ جمع کرایا اس کے گھر چلے گئے، کوئی معنی نہیں. زندگی میں خودداری پیدا کریں، عزت نفس